بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ دیر پہلے ویلاگ کیا تھا اور اب میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک بہت تشویشناک خبریں آنے لگی مظفر آباد سے، اور مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا اس کا، اور اب بھی میں یہ سوچتا ہوں خدا کرے یہ خبریں غلطی ہوں. لیکن یہ ایک بہت ذمہ دار آدمی نے کچھ اطلاعات بھیجی ہیں اور کچھ لوگوں سے میرا رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. اب مجھے تو یہ ایک ڈراؤنا خواب سا معلوم ہو رہا ہے. یعنی اعلان کر دیا تھا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، 2 بنیادی مطالبات مان لیے تھے، باقی پر مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی، اور چیف سیکرٹری نے اجازت دی تھی مظاہرین کو شہر میں داخل ہونے کی کہ وہ آئیں اپنا جلسہ ولسہ کریں. اب تو صرف ایک ہی بنیادی بات رہ گئی تھی، چھوٹے چھوٹے مطالبات تھے، 2 بڑے مطالبات تو منظور ہو چکے تھے کہ وہ اپنا جلسہ کریں، مظاہرہ کریں. اور یہ ہے کہ جب انہیں یقین دہانی کرا دی جائے، اور اندازہ تھا کہ یقین دہانی کرا دی جائے گی، کوئی نہ کوئی گارنٹی دینے والا تو ہمیشہ موجود ہی ہوتا ہے، اور جب اس کا باقاعدہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا جائے تو ظاہر ہے اسے واپس نہیں لیا جا سکتا. لیکن پھر یہ ہوا کہ اسمبلی کو گھیر لیا لوگوں نے، اور رینجرز کے دستے شہر میں داخل ہو گئے گوجرا کے علاقے سے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گوجرا پاکستان کے نہیں، یہ ایک علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، پتہ چلا کہ محلہ ہے اس کا مظفر آباد کا. اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ ناقابل یقین اور افسوسناک بھی ہے اور حیرت انگیز بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ 13 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مظاہرین پر شیلنگ کی گئی ہے، لاٹھی چارج کیا گیا ہے اور فائرنگ ہوئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ مظاہرین نے بھی جوابی تشدد کا مظاہرہ کیا. مثلا برار کوٹ ایک جگہ ہے، وہاں پہ کشمیر اور کے پی کی سرحد پہ، وہاں سے رینجرز کے دستے داخل ہو رہے تھے تو ان پہ پتھراؤ کیا گیا اور وہ واپس چلے گئے، لیکن پھر وہ لوٹ آئے. ظاہر ہے اس طرح آپ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے گا تو اس کے نتائج ہولناک ہوں گے. مانسہرہ کے راستے بھی کچھ دستے پہنچے، اور یہ وہاں پہ گوجرا میں تصادم ہوا ہے اور پھر اسمبلی میں ہوا ہے. اور آخری اطلاع تو خیر اب یہ ہے کہ پولیس واپس چلی گئی ہے، ایک رینجرز کے دستے بھی واپس چلے گئے ہیں، اور صرف مظاہرین موجود ہیں سڑکوں پر. اور معاملہ یہیں تک محدود نہیں ہے، پنڈی میں فوج کے دستوں نے مارچ کیا ہے، غالباً اس لیے بہت بڑی تعداد تو نہیں، یہ تو تصدیق نہیں ہو رہی کہ تعداد کتنی تھی، میرا خیال ہے تعداد کم تھی، اور لاہور میں بھی. راول پنڈی میں اس لیے کہ کشمیریوں کی اتنی تعداد میرپور یا مظفر آباد میں نہیں ہے جتنی راول پنڈی میں ہے. ظاہر ہے آزاد کشمیر میں تو روزگار کے بہت مواقع نہیں ہیں، اور پڑھے لکھے کشمیری بھی اور ہنرمند کشمیری بھی زیادہ تر راول پنڈی اسلام آباد میں ہے. شام کو ریلی نکالی مری روڈ پہ کشمیری طلباء نے، اور مشہور 6 روڈ پر بھی بڑی سڑک ہے اور بہت سے اہم ادارے ہیں یہاں پہ، یعنی کاروباری ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، گرلز کالج ہے، اور ادارے ہیں بہت، اور کچھ اور تعلیمی ادارے بھی ہیں. مظاہرین نے تشدد کا راستہ کیوں اختیار کیا اس مرحلے پر؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ سوال ہے. کچھ لوگوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ مقامی لوگ نہیں تھے. یہ کئی دن سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مقامی لوگ نہیں تھے، یہ دوسرے لوگ تھے. اور بہت سے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جو دوسرے صوبوں سے آئے ہیں، خاص طور پہ کے پی سے آئے ہیں. کیا ان میں کوئی دہشت گرد گروہوں کے لوگ ہیں اور انہوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے؟ کوئی بھارتی کارندے ہو سکتے ہیں، کوئی اور لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال معاملہ، اخبار میں یہ کہتے ہیں مظفر آباد کے کہ فیصلے کرنے والوں کی یعنی نے ہوش مندی کا اور بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس لیے اس طرح کے واقعات پیش آئے، ورنہ صورتحال تو سنبھل رہی تھی. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے دبانے کے لیے. میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جب معاملات سیٹل ہونے کی طرف جا رہے تھے تو طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا لگتا ہے کہ غلط فہمیاں پھیلی ہیں، غلط اطلاعات دی گئی ہیں، ایسے موقع پر ڈس انفارمیشن ہوتی ہے
ڈھاکہ میں بھارتی طیاروں نے 1971 میں ہوائی اڈے پر اپنا بم برسائے تھے، تو شہر میں افواہ یہ تھی کہ پاکستانی فوج نے ایسا کیا. ظاہر ہے پاکستانی فوج نے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن جب سچویشن پیچیدہ ہو جاتی ہے، بر وقت اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا، تو معاملات خراب ہوتے ہیں. لاہور میں بھی فوجی دستوں کے گشت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اگرچہ بڑے پیمانے پر نہیں، اور اس کی وجہ سے عمران خان کی زندگی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں. اگرچہ بہت رات ہو گئی ہے، لیکن اس کی وضاحت کی جانی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس معاملے میں افواہ میں کوئی بھی ذرا سی بھی صداقت ہے، لیکن بہرحال افواہیں تو پھیلیں گی، اور اس سے بدتر افواہیں پھیل سکتی ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حادثہ ہو سکتا ہے. ایسی صورتحال میں جب مقبولیت کا مظاہرہ نہ کیجیے. آزاد کشمیر کی حکومت پہ تو کوئی اعتماد نہیں ہے، اور انوار الحق صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو پسپا ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کہ ہم نے تو نہ فون بند کیے، نہ رینجرز کو طلب کیا. اور ایک اور اہم عہدیدار نے جس سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ ہم تو 11 مئی کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہتے ہیں تو مطالبات تسلیم کرنے کا، لیکن ہمیں روک دیا گیا. پوچھا کس نے روکا؟ کہا اسلام آباد والوں نے روکا. اسلام آباد والوں نے کیوں روکا؟ اگر یہ بات درست ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اور پھر ایک تو وہ گوجرے میں ہوا ہے، پھر وہ اسمبلی کے سامنے وہ اپنا تصادم ہوا ہے، اور کئی جگہ پر سوئی گیس کہہ رہا ہوں، ایسی آدھی رات کو کہاں میموری ساتھ دیتی ہے. آنسو گیس پھینکی گئی ہے، شیلنگ ہوئی ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، اور فائرنگ ہوئی ہے. آزاد کشمیر کی حکومت تو کا رویہ تو یہ ہے کہ وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اب اس کے پس منظر میں ذرا غور کیجیے کہ معاملہ کیا ہے. جب ایسی حکومتیں ہوں گی جیسی انوار الحق کی حکومت ہے، یعنی عوامی ایکشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کے حامی ارکان ہیں، جو چند ایک ہی ہیں، ان کا حلقوں میں داخلہ بند کر دیا گیا، یعنی لوگ انہیں اپنے حلقوں میں داخل نہ ہونے دیں. یہ تو اس حکومت کی اخلاقی حیثیت ہے. یہی شہباز شریف صاحب کی اخلاقی حیثیت ہے. یعنی ظاہر ہے انہیں کوئی ووٹ تو ملے نہیں، جعلی طور پر وہ آئے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن بھی ذمہ دار ہے، اور الیکشن کمیشن کو جن لوگوں نے اجازت دی ہے یہ سب کرنے کی وہ بھی ذمہ دار ہے. اور فارم 47 کی حکومت تو نہیں چل سکتی، تو ہر روز بلا ناغہ ہم کہتے ہیں نہیں چل سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری بھی اور بھی جو ہیں افواہیں پھیل رہی ہیں. اب پتہ نہیں یہ خبریں ہیں افواہیں ہیں کہ محسن نقوی کی تبدیلی پر نیم رضامندی کا اظہار کر دیا گیا ہے، اور انہیں محدود کر دیا جائے گا کرکٹ بورڈ تک، پی سی بی تک. تو بھائی ان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پنجوتا صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ اس میں ان اطلاعات کی تصدیق ہی انہوں نے کی ہے. اور لیکن جو سب سے اہم بیان ہے وہ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ عمران خان کا بیان ہے، جو ظاہر ہے ان کے ایما پر جاری کیا گیا ہے، ان کی اجازت سے جاری کیا گیا ہے. کس طرح انہوں نے یہ مطلب میسج بھیجا ہے اور کیسے جاری ہوا یہ بات تو قابل فہم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ آج کا جاری کردہ بیان ہے اور کچھ دیر پہلے کا ہے. یہ بیان میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، تاکہ اس میں یعنی میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، اس کے پوائنٹس مجھے یاد ہیں بڑی حد تک، لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا متن پڑھا جائے. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں خود ساختہ بادشاہ سلامت فیصلے کرتے ہیں. جب کسی ملک میں حکومت ایسے لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا، تو ملک فساد اور انتشار کی نظر ہو جاتا ہے. یہ جو انتشار آج کشمیر میں نظر آ رہا ہے، اس کے پاکستان بھر میں پھیلنے کا خدشہ ہے. پورے ملک میں فارم 47 والی جعلی حکومت قائم کر دی گئی ہیں، جعلی حکومتیں قائم کر دی گئی ہیں. جمہوریت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت عوام کے منتخب کردہ ہوتی ہے، جس کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. عوام اپنے منتخب کردہ حکومت کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. مگر جس قسم کی جعلی مسلط شدہ حکومتیں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب اور پاکستان میں قائم کی گئی ہیں، ان کا عوام سے کوئی رشتہ نہیں. چنانچہ ہر جانب بے چینی اور مایوسی ہے. فارم 47 کی حکومتوں کے خلاف بجٹ کے موقع پر اور شدید رد عمل سامنے آئے گا.
بدقسمتی سے ملک میں ایک مصنوعی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور راولپنڈی کے کمشنر نے سچ بیان کر کے اس حکومت کی اصلیت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس حکومت کی بالکل قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ SIFC جیسا ادارہ اس ملک پر تھوپ دیا جاتا ہے اور کوئی نہیں بولتا۔ اس کا ایک ہی کام تھا کہ ملک میں پیسہ لائے، جبکہ پاکستان بزنس کونسل نے کھل کر بتا دیا ہے کہ پیسہ ملک میں آنے کی بجائے باہر جا رہا ہے۔ ایک طرف قوم کو زرعی انقلاب کی نوید دی جا رہی ہے، انہوں نے کہا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی گئی، دوسری طرف گندم درآمد کر کے اربوں روپے بنائے جا رہے ہیں، دہاڑیاں لگائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایسا لگتا ہے کہ ایسے شخص نے لکھا ہے جو بالکل یعنی شائستہ اردو زبان میں نہیں لکھ سکتا، اور ایک بازاری سا لفظ ہے دہاڑیاں لگائی گئیں کیا؟ گندم کا کاشتکار معاشی طور پر تباہ ہو گیا، قتل ہو گیا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اس جعلی سیٹ اپ میں حکومت ان لوگوں کو دے دی گئی ہے جن کی اپنی ساری دولت ڈالر کی شکل میں ملک سے باہر پڑی ہے۔ لیڈر کو قربانی دینا پڑتی ہے، اور نواز اور زرداری کا یہ گروہ کسی صورت قربانی نہیں دے گا، نہ ہی یہ لوگ اپنا پیسہ ملک میں واپس لائیں گے۔ ان کے حرام کے پیسے پر جنرل مشرف اور بعد کے ادوار میں مجھ سمیت سب کو خود تفصیلات فراہم کی گئیں، یعنی اداروں کی طرف سے تفصیلات فراہم کی گئیں، اور آج ان کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے، ان کی صفائیاں دی جا رہی ہیں۔ اس جعلی نظام کو قوم پر مسلط کرنے کا مقصد صرف اس ایک آدمی کی طاقت میں اضافہ کرنا ہے جس نے اپنی ذاتی طاقت کے حصول کے لیے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے واضح کر دیا تھا کہ کس طرح ایک شخص یحییٰ خان نے اپنی ذاتی طاقت بڑھانے کے لیے ملک کو ٹوٹنے دیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پاکستان کے ہر شہری کو پڑھنی چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان میں سے غدار کون تھا۔ شیخ مجیب الرحمان بھی ویسے خان صاحب غدار ہی تھے، یعنی بھارت سے ان کا رابطہ تھا۔ الیکشن وہ جیتے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انہیں محب وطن تو نہیں کہا جا سکتا، رد عمل میں تو رائے نہیں دی جا سکتی۔ میں اس وقت جیل میں اس وجہ سے ہوں کیونکہ میرے جیل سے باہر ہونے سے بادشاہ کی طاقت کم ہوگی۔ 9 مئی کی صبح پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ اور پاکستان کے سب سے زیادہ اعزازات تمغے جیتنے والے شخص کو جس طرح ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا، اس کا مقصد عوام کو اشتعال دلانا تھا، جبکہ میں نے اس دن صبح اپنے ویڈیو پیغام میں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر میری گرفتاری مقصود ہے تو وارنٹ دکھائیں اور گرفتار کر لیں، میری جانب سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی۔ 9 مئی سے پہلے 25 مئی 2022، 3 نومبر 2022، 8 مارچ 2023، 14 مارچ 2023 اور 18 مارچ کو مجھے راستے سے ہٹانے اور میری جماعت کے خلاف طاقت کے بہینوانہ استعمال کے ذریعے ہمیں ہدف بنانے کی کوششیں کی گئیں۔ تاہم میں اور میری جماعت مکمل طور پر پرامن رہے اور کسی قسم کے اشتعال کا شکار ہوئے بغیر آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی جائز اور قانونی سیاسی جدوجہد آگے بڑھتے رہے۔ اس سے پوری طرح اتفاق تو نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے اگر اور کچھ نہیں تو گالم گلوچ تو بہت کی۔ DGISPR اور چیف آف آرمی سٹاف دھمکیوں میں سیاسی بیانات داغ رہے ہیں اور فوج کو سیاست میں ملوث کر رہے ہیں، جس سے فوج کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ جب سیاسی بیانات اور پریس کانفرنسیں کی جائیں گی تو سیاسی جماعت ان کا جواب دینے کا حق رکھتی ہے۔ 9 مئی کی صبح میرا ہائی کورٹ سے غیر قانونی اغوا لندن پلان کا حصہ تھا، جس پر جنرل عاصم منیر جنرل صاحب کو مجھ سے معذرت کرنی چاہیے۔ القادر سے بھونڈا اور مضحکہ خیز مقدمہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو پیسہ باہر سے وطن واپس لایا گیا وہ نہ صرف یہ کہ قومی خزانے میں موجود ہے بلکہ حکومت اس پر اربوں روپے کا منافع بھی کما رہی ہے۔ یہ رقم ملک ریاض اور برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں براہ راست سپریم کورٹ بھیجی گئی۔ میری حکومت کا اس معاہدے میں کردار صرف اس معاہدے کی تفصیلات پبلک نہ کرنے کا تھا۔ نہ تو یہ رقم کسی بھی عدالت میں ریاست پاکستان کی ملکیت ثابت ہوئی، نہ ہی کسی عدالت میں کرائم پروسیڈ، یعنی نہ ہی کسی عدالت میں مقدمہ چلا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2019 کے آخر سے مئی 2023 تک حکومت پاکستان وطن واپس آنے والے اس پیسے پر 13 ارب 94 کروڑ روپے کا منافع حاصل کر چکی ہے، جبکہ مئی 2023 سے آج تک کمائے گئے منافع کے اعداد و شمار آنا بھی باقی ہیں۔ شوکت خانم
اور نمل کی طرح القادر ٹرسٹ بھی میری یا میرے اہل خانہ کی ملکیت ہے، نہ ہی میں نے اسے ایک پائی کا ذاتی فائدہ اٹھایا ہے۔ علوم اسلامیہ اور جدید مضامین پر غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ ویران اور بیابان زمین پر قائم کی گئی القادر یونیورسٹی کا مکمل نظم و نسق ٹرسٹ کے حوالے ہے، ذمے ہے، جو ہرگز میری یا میرے اہل خانہ میں سے کسی کی ملکیت نہیں۔ چنانچہ اس بھونڈے اور بے بنیاد مقدمے کے محرکات مکمل طور پر سیاسی ہیں۔ زرداری اور نواز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے ٹرسٹ نہیں بلکہ اپنے لیے محلات بناتے رہے، جبکہ فوجی قبضہ شدہ نیب اور ان کے بچوں پر ثابت شدہ مقدمات معاف کر دیتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر، بہت سخت لفظ استعمال کیا، میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا، ایسا شخص ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس نے تاریخ کا کرپٹ ترین الیکشن کروایا، جس پر فافن اور پلڈاٹ جیسے اداروں نے اپنی تفصیلی آبزرویشنز دی اور انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دیا۔ راولپنڈی کے کمشنر اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے عائد کردہ الزامات اور اعترافات کی تحقیقات چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری تھی، مگر وہ خود اس ساری دھاندلی کا حصہ تھے۔ وہ خود یعنی چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس دھاندلی کا حصہ تھے، مگر وہ نتیجتاً تحقیقات کی بجائے اعترافی بیان دینے والے کمشنر ہی کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ میری قوم یاد رکھے، یہ ملک میرا ملک ہے، جسے چھوڑ کر باہر جانے کو میں ہرگز تیار نہیں۔ اس طرح ڈیل کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کو ڈنڈے کے زور پر چلایا جا رہا ہے۔ ہمارا ٹوٹل ریونیو 13.9 کھرب روپے ہے، جبکہ ہمیں سالانہ 9.8 روپے سود کی مد میں ادا کرنا ہوتے ہیں۔ ایسا ملک ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتا۔ دوسری طرف جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس نے کچھ جاں بحق ہونے والوں کے اور زخمی ہونے والوں کے نام جاری کیے ہیں۔ ثاقب الفیاض، ساکن پلیٹ مظفر آباد، ظہیر چودھری بلچودھری مشری، ساکنہ چہلا، یہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ وقار احمد ولد بابو، ساکن برار کوٹ، عباس ولد سید شبیر، ساکن گوجرا، ولید ولد سید سفیر، ساکن گوجرا، یہ زخمی ہیں۔ کچھ تصویریں بھی ہیں، میں کوشش کروں گا اس کے ساتھ جاری کر دوں۔ ایک بیان انہوں نے جاری کیا ہے نعیم پنجوتھا صاحب نے کہ جب مطالبات تسلیم کر لیے گئے، مظاہرین کی جانب سے معاملات کو افہام و تفہیم سے ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا، تو پھر وہ کون تھا جس نے راستوں سے انجان رینجرز کے قافلے کو زبردستی مظفر آباد شہر میں دھکیلنے کی کوشش کی، جبکہ رینجرز کی گاڑیاں واپس آ رہی تھیں اور مانسہرہ کے قریب تھیں۔ مشتعل ہجوم پر فائرنگ کرائی گئی، جس سے کہ اندوہناک سانحہ پیش آیا۔ آج تک پاکستانی فورسز کی جانب سے آزاد جموں کشمیر کے شہری علاقے میں پہلی بار اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی زیادہ تفصیلات، اب اس میں کتنی بات سچی ہے، کتنی غلط ہے، عمران خان کے الزامات میں کتنی صداقت ہے، اس کا فیصلہ تو قوم کرے گی۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ بات چیت کے سوا کوئی راستہ ہے نہیں۔ روز بلا ناغہ ہم یہ بات دہراتے ہیں، مذاکرات تلخی ختم کرنے کے سوا اور بات چیت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اس کو جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، اس کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو بھلے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نفرت کم ہو، خلیج کم ہو، کوئی فارمولہ طے پایا جائے، وہ ایسے لوگ جو میں کہوں گا کہ جرائم پیشہ ہیں، کہ وہ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں اور گھناؤنے الزامات لگا رہے ہیں۔ بھائی تلخی ختم ہونی چاہیے، ان سب لوگوں کو یہی رہنا ہے، یہ فوج یہی رہے گی، پی ٹی آئی والے یہی رہیں گے، نون لیگ والے یہی رہیں گے، پیپلز پارٹی والے یہی رہیں گے، ایم کیو ایم والے یہی رہیں گے، دوسری ساری سیاسی پارٹیاں بھی، بلوچستان کی اور کے پی پی کی جو پارٹیاں ہیں مولانا فضل میں، وہ سب لوگ یہی رہیں گے۔ جب آخر میں بات چیت ہی کرنی ہے تو اب کیوں نہ کی جائے، اور جب آخر کار عمران خان کو رہا ہونا ہے تو اب کیوں نہ رہا کر دیا جائے۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ فوری طور پر کچھ اقدامات کیے جائیں تو صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور کون کر سکتا ہے یہ بات، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ عسکری قیادت کر سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی تو کوئی مارل اتھارٹی نہیں ہے، انوار الحق صاحب کو تو آپ کو ہٹانا ہی پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اگر طاقت کا استعمال کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کا رد عمل ہوگا۔ فرض کیجئے فوری طور پہ نہیں بھی ہوتا،
فوری طور پہ سناٹا چھا جاتا ہے، راولپنڈی میں بھی، لاہور میں بھی، حتیٰ کہ پورے آزاد کشمیر میں بھی، جو بہت مشکل ہوگا، اور گلگت بلتستان میں بھی، اور کراچی میں بھی، اور کہیں کچھ نہیں ہوتا. تو ایسی خاموشی شہروں میں نہیں ہوتی، قبرستان میں ہوتی ہے. مانے نہ مانے آپ کی مرضی، نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.